باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر بس ایک رسول۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی رسول۔ آفا امات، الرسول جو ہے نا وہ رسول کی جمع ہے، جمع مکسر ہے تو رسول ہے یہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ آفا اماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ انقلاب ہوتا ہے نا بالکل، جو جس شخص کی شخصیت کچھ ہوتی ہے لیکن جب وہ اللہ کا دین قبول کر لیتا ہے نا تو وہ بالکل سر تا پا بدل جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر تو ایک انقلاب آ گیا۔ ملک کے اندر جب ہم کہتے ہیں انقلاب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات کچھ تھے اور بالکل اب بدل کے کچھ اور بن گئے۔ تو انقلب تم کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الٹے پاؤں پھر جانا۔ تو اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب، اور جو کوئی پھر گیا، علی عقیبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ اصل میں یہ عقیبی نہیں تھا نا، تو یہاں پہ اس کا یہ نون اضافت کی وجہ سے اڑ گیا اور یہ بن گیا عقیبیہ، کہ وہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی اپنی دونوں ایڑیوں کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی یو ٹرن جس نے لے لیا۔ اس بات سے یہ بھی ہم اس کو شرح میں سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی جو پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالی خوب ثواب دے گا، خوب بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اسماء جو آپ نے اس میں پڑھے وہ ہیں اعقاب، یعنی دونوں، اس کی جمع یہ عقب کی جمع ہے ایڑیاں، اور جو عقیبینی ہے وہ دو ایڑیوں کو کہتے ہیں نا۔ تو تسنیہ ہے، یہاں بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اضافت کی سبب اضافت نون کی وجہ سے نون گر گیا۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی جان کے لیے، ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلا، ایک اجل وقت پر، ایک مقررہ مدت پر۔ ومن یرید، اور جو کوئی چاہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نؤتیہ منہا، تو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے، یعنی اس دنیا ہی میں دے دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرتی، اور جو کوئی چاہے آخرت کا ثواب، نؤتیہ منہا، تو ہم اسے اسی میں سے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم خوب بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ دیکھیں پہلی آیت کے آخر میں بھی یہی تھا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور یہاں بھی یہ ہے کہ وسنجزی الشاکرین، کہ ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ جو اسماء ہے مؤجلہ، جس کا وقت معین ہو، مقرر ہو، الوقت کا یعنی الف لام لگ جائے تو مقرر کیا ہوا وقت، اور تعجیل ان سے ہے یہ لفظ، اور اجل جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ جو ٹائم ہوتا ہے نا، پریسائزلی ایگزیکٹ جو ٹائم، یعنی موت کا جو ٹائم، چونکہ موت کی بات ہو رہی ہے نا، تو اگر 2:10 ہے نا تو وہ 2:10 جو ہے نا وہ ہے لکھا ہوا وقت، وہ والی اجل جو ریٹن ہے، جو ڈیسائیڈڈ ہے۔ جو افعال آپ نے اس آیت میں پڑھے وہ ہیں تموتو، وہ مرے، اور موتن سے ہے یہ لفظ، اور نؤتی ہی، ہم اس کو عطا کریں گے، ہم اس کو دیں گے، ایتا ان سے ہے یہ لفظ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں، بہت سے نبی ہیں، قاتل، انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے جنگ کی، وہ لڑے، معہ ربیون، اس کے ساتھ، یعنی اس نبی کے ساتھ، ربیون کثیر، بہت سارے رب والے، فما وہنوا، تو پھر وہ نہیں سست ہوئے، لما اصابہم، اس پر جو ان کو مصیبت آئی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا،
اور نہ ہی انہوں نے بزدلی دکھائی، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اور یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں کہ 2 دفعہ آیا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، پھر آیا سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اب یہاں آیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ تو عین کا مطلب ہے بہت، بکثرت کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کتنی ہی۔ وہنو، وہ کمزور ہوئے، سست پڑے، اور باب ضربہ سے ہے، وہن سے ہے یہ لفظ۔ ضعوف، وہ کمزور ہوئے، بزدل بنے، ضعفن سے ہے یہ لفظ، ماضی جمع غائب مذکر۔ استقانو، وہ ان سب نے عاجزی کی، استقانتن سے ہے جس کا مطلب ہے کہ ان سب نے عاجزی کی۔ وما کان قولہم، تو نہیں تھا ان کا کہنا، الا ان قالوا، مگر بس وہ یہی بات کہتے تھے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، معاف کر دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا، جو ہمارے کاموں میں ہم سے ہو جاتی ہیں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا، اور یا جما دے ہمارے قدم، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، فتح دے ہمیں، علی القوم الکافرین، علی کے ساتھ آیا نا، اس لیے دیکھیں ترجمے میں فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ اسرافنا کا مطلب ہے زیادتی کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، لیکن یہاں پہ کاموں میں اسراف کی بات آئی ہے، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو پھر دیا اللہ نے ان کو، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور کیا ہی اچھا ہے آخرت کا ثواب، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ثواب جو ہے اس کا مطلب، یہ لفظ ہم اپنی زبان میں بہت بولتے ہیں، اس کا مطلب جزا، بدلہ، لغوی اعتبار سے اس کا مطلب اچھے یا برے دونوں کاموں کے اعمال کی جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر زیادہ تر یہ لفظ جو ہے یہ نیک اعمال پر جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت اہم آیات ہیں، غزوہ احد جو ہے وہ ہو چکا، اور ضرور آپ کسی حدیث کی کتاب سے، کسی سیرت کی کتاب سے لے کے تو آپ اس غزوے کے جو تفصیلی حالات ہیں نا ان کو آپ ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں، بلکہ میرا تو یہ دل چاہ رہا تھا کہ الرحیق المختوم سے خاص طور پر جو حالات جو اس کی پوری دی گئی ہے نا، پورے سیاق و سباق سے پوری جو بات لکھی گئی ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ آپ جو تھے وہ مشکل میں ہوئے، غزوہ احد میں مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ شہید ہوئے، اور بہت سخت ایک وقت آ گیا، بہت سخت مشکل آ گئی کہ یہ تک مسلمانوں کے درمیان پھیل گئی یہ بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتقال کر گئے، کیونکہ آپ کچھ دیر کے لیے نا اسکرین سے غائب ہو گئے، منظر سے غائب ہو گئے، جو ایک گڑھا یہودیوں نے کھودا ہوا تھا آپ اس کے اندر گر گئے، اور ایک دفعہ تو لوگوں کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی نہیں۔ اب یہ ایک ایسا پس منظر ہے کہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح دی، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، اور یہ بڑے بڑے بہادر مسلمانوں کی طرف سے ایسے تھے کہ یہ جو لڑے تو انہوں نے کافروں کی صفیں الٹ دی، اور قریش کے جو تھے وہ پاؤں بالکل اکھڑ گئے۔ اب وہ جو 50 تیر انداز جو اوپر کھڑے تھے، یہ جو اطاعت ہے نا، اور خاص طور پر اب دیکھیں حالات حاضرہ میں ابھی جو پیچھے جو پاکستان کے حالات ہوئے اور لوٹ مار لوگوں نے کی، اور پبلک کی جو تربیت اور ان کی جو ٹریننگ ہمیں نظر آئی وہ کیسی تھی نا، تو وہ یہ جو عمراء ہوتے ہیں نا، جو سربراہ ہوتے ہیں پارٹی کے، اور جو قیادتیں ہوتی ہیں، قیادتوں کا بنیادی مقصد اپنے عوام کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ اصل مقصد جو لوگ ان کو اپنا قائد مان لے
اور ان کے پیچھے چل پڑیں اور ان کو کوئی درجہ وہ اپنی زندگی میں دینے لگ جائیں، تو ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا رشتہ جو ان کا اپنی عوام کے ساتھ بنتا ہے وہ یہ کہ وہ ان کی تربیت کرے، وہ ان کو اچھا انسان بنائے. انہیں اگر وہ اللہ ایمان رکھنے والے ہیں اور مقاصد میں اللہ کو راضی کرنا شامل ہے، تو پھر ان عوام کو اللہ کا بندہ بننا سکھائیں. تو ایسے مواقع پہ ہم نے یہ دیکھا کہ عام طور پر جو سیاسی قائدین ہوتے ہیں نا، ان کا رشتہ، ان کا تعلق اپنے فالوورز کے ساتھ صرف ووٹ کی حد تک ہوتا ہے، کہ وہ بس ان کو ووٹ دے دیں، اور جب ان کو ووٹ مل جاتے ہیں اور وہ کسی کرسی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ نہیں چاہتے لوگوں کے پاس دوبارہ نہ ان کے مسائل، نہ ان کی خوشیاں، نہ ان کی غمیاں، نہ ان کی تربیت تو کہیں دور تک بھی ان لوگوں کے ایجنڈوں میں شامل نہیں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سب سے بڑی چیز جس کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے، جس کو فوکس کیا جا رہا ہے، وہ صحابہ کرام کی تربیت ہے، ان کی وہ سوچ ہے، ان کا وہ فہم ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت سب سے زیادہ متوجہ ہیں. کہ جب وہ 50 لوگ جو درے کے اوپر جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر جن کے سربراہ تھے اور جن کو وہ روک نہ پائے، ان کو وہ یاد کرا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اچک کے لے کے جا رہے ہیں، تو اگر تم یہ دیکھو بھی تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے، تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے. لیکن لوگوں نے تو چھوڑا، اور نہ صرف چھوڑا بلکہ وہ پورا دستہ نیچے اتر آیا، اور پورا دستہ جو تھا وہ مسلمانوں کے اس جو فتح تھی اس کے بعد جو صورتحال تھی اس پہ حملہ ور ہوا، اور وہ لوٹنے لگ گئے. اور حدیث کی کتابوں میں لکھا. تو اب قرآن مجید نے یہیں سے ہائی لائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو تم جس کے لیے لڑ رہے ہو نا، تم کس کے لیے لڑ رہے ہو، تم کیوں کھڑے ہو. تو اب دیکھیں قرآن مجید تو اللہ کے رسول، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات مبارک سب سے بڑھ کر عظیم اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور برتر ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پرستی، یہ شخصیت پرستی جو ہے نا اسلام کے اندر، اس کی اجازت نہیں ہے. مولانا مودودی نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں. اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چلو اب عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں کہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے. تو بعض نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب اپنے آبائی دین کے اوپر واپس چلی چلو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو حق پرستی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے، اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے. تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ جو ہدایت ہے نا، اصل میں یہ صحابہ کو اور پھر امت تک کو ایک طرز عمل سکھا دیا گیا کہ اصل چیز نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، اور عقیدے کے ساتھ وابستگی، اور عقیدہ جو ہے وہ پرسنالٹی گروم کرے گا، ڈیولپ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اگر وہ مر جائیں او قتل یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا کرو گے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جو پھر گیا، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو کوئی پھر گیا الٹے پاؤں تو کیا ہوگا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو میری عزیز بہنوں، شخصیت پرستی کو آپ نے ذرا اس کے اوپر غور کرنا ہے. شخصیت پرستی کے ہیرو، یہ جو ٹائم ہے نا اس وقت دنیا کے اوپر جو فتنوں کا دور ہے، اس میں ہیرو شپ کسی کو ہیروئک بنا کے ہمارے سامنے رکھنا
اس کی شکل، اس کا چہرہ، اس کے چلنے کا انداز، اور اس کا دبنگ انداز، اور اس کے بولنے کا انداز، اور جو باقی نظریہ ہے، جو سیرت ہے، جو کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے فالوورز کے ساتھ جو نظام تربیت ہے، اگر وہ نہیں ہے اور صرف شخصیت ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شخصیت ہوگی تو گویا سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دیکھو شکر ادا کرو کہ اللہ نے صرف رسول نہیں بھیجا بلکہ پورا دین نازل کیا ہے۔ یہ جو 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو نوٹس کرنا ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور پھر اگلی آیت میں پھر کہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اب یہ شکر دیکھیں یہاں اس آیت کے سیاق و سباق میں یہ شکر کس بات کا ہے؟ شکر اس بات کا ہے کہ اللہ نے رسول جو بھیجا تو خالی وہ ایک شخصیت نہیں تھا، جسٹ ایک پرسنالٹی نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ پورا دین تھا، پورا نظریہ تھا، پورا نظام حیات تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا، اور نظام حیات ختم نہیں ہوتا، نظریے نہیں مٹتے دنیا میں۔ اگر حق کا نظریہ باقی رہتا ہے تو کفر کا نظریہ بھی باقی رہتا ہے۔ تو ایمان والے شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں حق کے نظریے سے جوڑا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے اسے موت آئے گی، اور کتاب مؤجلہ ایک وقت مقرر پر آ جائے گی۔ تو جو کوئی چاہے اب دنیا کا ثواب ہم اسے یہیں پہ دے دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی چاہے گا آخرت کا ثواب، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو اسی میں سے دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، تو ہم بدلہ دیں گے، ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ موت ایک ایسی بڑی حقیقت ہے میری عزیز بہنوں کہ انسان اس دنیا میں جو رہتا ہے نا، تو وہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ڈینائل پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس نے جسے اپنے دماغ کے کہیں پیچھے کسی خانے میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو بتائے کہ تم نے مرنا ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جسے وہ سب سے زیادہ ڈینائل میں ڈالے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت تو آنی ہے، موت کا وقت جو ہے وہ کوئی کسی نے اپنی مرضی سے اس کو مقرر نہیں کیا ہے، اس موت کے اس وقت کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر کر دیا ہے، اور اس وقت مقرر کر دیا تھا جب مجھے اور آپ کو اس نے پیدا کیا تھا، اور اس نے ہمیشہ ہر ایک کی موت کا وقت ساتھ ہی لکھ دیا ہے۔ اصل جو بات ہے نا، وہ ایک لفظ ایک تفسیر کے اندر میں نے اس کے لیے پڑھا، اس کا استحضار۔ استحضار کیا ہے؟ موت کی یاد کا حاضر رہنا، اس کو پریزنٹ رہنا، اس کو آپ کے برین کے فرنٹ پارٹ پہ رہنا کہ آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، کہیں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر روزانہ ہمارے ہاں موتیں ہوتی ہیں، کبھی خاندان میں، کبھی ایریے میں، کبھی علاقے میں، ہر شخص مرنے کا نظارہ کرتا ہے۔ کسی نے کیا غربا، کیا عمرا، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا عورت، کیا مرد، یہ جو میت کا دیکھنا ہے، موت کا دیکھنا ہے، کوئی بھی اس سے ایسا نہیں ہے جسے کبھی نظر نہ آیا ہو کہ کوئی مرا ہے۔ تو ہر مرنے والے کا جب لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں تو وہ سب سے بڑی کس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں؟ وہ اس غلط فہمی میں کہ میری تو کبھی باری نہیں آنی، میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا، اور دنیا میں بس جی لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر جو کوئی چاہے گا یہ دنیا، اور جو کوئی چاہے گا آخرت، اب یہ 2 لائف سٹائلز ہیں، 2 ڈیفرنٹ وے آف لائف ہیں۔ جو اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے نا، جو اللہ کے لیے رات سوتا ہے، جو نیند میں بھی کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، پھر جو اپنے رب کی یاد ہی میں بستر چھوڑتا ہے، اس کے بستر چھوڑنے کا مقصد کچھ اپنی لذت اور اپنے مزے نہیں ہوتے، بلکہ وہ رب کی یاد میں بستر چھوڑتا ہے۔ پھر جس کا دن چڑھتا ہے تو وہ رب ہی کے دین کی بڑائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے وہ یہاں سے وہاں پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لائف سٹائل ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہے،
اور ایک وہ شخص ہے جسے دنیا کا ثواب چاہیے، دنیا کا بدلہ چاہیے، تو وہ اس کی زندگی کا کیا انداز ہے؟ وہ سوچتا ہے میرے مزے اور میرا لطف اور میری آسانیاں اور میری آسائشیں، تو میں کیسے زیادہ کماؤں، میں دنیا کی آسائشیں کیسے حاصل کروں، میں فلاں مزہ کیسے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرا قاعدہ یہ ہے کہ جو جس طرف کا دروازہ کھولے گا نا، اس کو ادھر ہی میں لے جاؤں گا۔ آپ سمجھیے اگر آپ کو یہاں سے نکل کر کچن میں جانا ہے، اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہیں اور کمرے کا دروازہ سپوز کہ بند ہے، تو آپ کو نکل کے اگر کچن میں جانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اگر باہر گئی ہیں، لائک اگر سب لاؤنج ہے یا صحن ہے، تو آپ کا رخ کچن کی طرف ہوگا اور آپ کچن میں جائیں گی، کیونکہ کچن آپ کی منزل ہوگا اور آپ نے کچن کی طرف ہی جانے کا دروازہ کھولا ہوگا نا۔ لیکن اگر آپ کو گھر سے باہر جانا ہے، آپ کو مین روڈ تک جانا ہے، چھوٹی سڑک سے نکل کے آپ کو مین روڈ تک جانا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو گھر کا گیٹ کھولنا پڑے گا، آپ کو وہی رستہ لینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا میری عزیز بہنوں کہ کوئی دنیا کے بھی چاہے کہ وہ دنیا کے راستے پر بھی چلے اور پھر اس کو آخرت بھی ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز جو ہے نا آخرت، اس کو دانتوں میں پکڑ کے رکھنا پڑے گا، اس کی ترجیح بنانی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو موت ابھی تم نے جس کا مزہ چکھا، بڑا ٹف ٹائم تھا نا، حضرت حمزہ اور بڑے بڑے نام، 70 صحابہ اگر 70 غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، اب غزوہ احد میں 70 مسلمانوں کے شہید ہو گئے تھے، ان کے پیارے اور اللہ کے نبی کے بھی آپ اتنے شدید زخمی ہو گئے تھے کہ آپ کی دانتوں میں وہ جو آپ نے پہنا ہوا تھا ہیلمٹ، خود جو پہنا ہوا تھا، اس کی ایک کڑی آپ کے دانت میں ایسے گھس گئی تھی کہ جن صاحب نے اسے نکالا تھا ان کا اپنا دانت بھی نکل گیا تھا، منہ سے پکڑ کے نکالا نا، تو اتنے زور سے نکالا، وہ اتنی کھوبی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، میں کہتی ہوں دانت کا کام کرانے جائیں اور تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہو تو، لیکن وہ جو شدید ٹف ٹائم تھا، وہ جو شدید تکلیف کا ٹائم تھا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شخصیت پرستی سے نکال کے یہ بتا رہے ہیں کہ نظریہ، تمہارے نظریے میں آخرت ہے، تم تو آخرت کے لیے ایمان لائے ہو، تم آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہو، تم آخرت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو دیکھو جو ٹھیک نظریے پر اور ٹھیک جگہ پہ رہے گا تو ہم اس شکر کرنے والے کو بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں، کتنے ہی، دیکھیں مولانا مودودی نے بھی ثواب کے معنی میں لکھا ہے کہ نتیجہ عمل، یعنی ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد اور منافع ہیں جو انسان کو اس کی صحیح عمل کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں، اور ثواب آخرت سے مراد وہ فوائد اور منافع ہیں جو اس صحیح عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں اسلام حاصل ہوں۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملے میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ کارزار حیات میں آدمی جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس میں آیا وہ دنیاوی نتائج پہ نظر رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر، بس اس کا ٹارگٹ یہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ سب جو ابھی ہوا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی ہیں، کتنے ہی نبی ہیں جنہوں نے قتل کیا، معاہو عبیون، تو ان کے ساتھ بہت سارے رب والوں نے بھی، فما وہنو، تو نہیں وہ کمزور ہوئے، نہیں وہ وہن کا شکار ہوئے، لما اصابہم، اس پر جو ان کو مصیبت آئی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعوفو، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استقانو، اور نہ ہی انہوں نے باطل کے آگے سر جھکایا، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ دیکھیں شکر کی بات، شکر کی جو شرح مولانا مودودی نے کی ہے کہ شکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار ہوں کہ اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک ناپیدا کنار عالم، یعنی ایسا عالم جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اللہ نے اس کا کوئی کنارہ بنایا ہی نہیں، اور انہیں اس کی حقیقت کی آگاہی بخش دی
کہ انسانی سعی و عمل کے نتائج صرف اس دنیا کی چند سالہ زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم تک اس کا سلسلہ چلنا ہے۔ یہ جو وسعت نظر ہے، یہ جو دور اندیشی ہے، یہ حاصل ہو جانے کے بعد انسان اپنی محنتوں، اپنی کوششوں کا بدلہ جو ہے نا، وہ اس دنیا میں نہیں اس کی نظر ہوتی، بلکہ وہ یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اللہ کو کے ساتھ اس کے جو ریلیشن ہے اس میں اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کروں گا آخرت میں اس کا اچھا بدلہ نکلے گا، تو وہ شکر گزار بندہ ہے۔ لیکن جو دنیا پرستی، یہاں کی تنگ نظری اور یہ سمجھنا کہ دنیا میں، بلکہ قرآن تو بڑا یہ نقشے کھینچتا ہے کہ اللہ اس کو تنگ زندگی گزارے گا اور اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اور تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں آخرت کا عقیدہ دیا، اور عقیدہ آخرت اتنی بڑی چیز ہے میری بہنوں کہ یہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ کے ساتھ لڑنے والے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ لڑنے والے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ نکلنے والے تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، وہن اور ضعف اور استقامت، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہن کیا ہوتا ہے۔ کہ وہن جو ہے وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جب کبھی بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئیں اس نے مسلمانوں کو تباہ کیا نا۔ تو وہن کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت کی ہے نا، آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ یہ وہن کیا ہے، تو آپ نے کہا حب الدنیا و کراہت الموت، یعنی یہ دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے نفرت ہے، مرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو موت تو آنی ہے، اللہ کی اذن سے آنی ہے، تو پھر اسے ایکسیپٹ کر لو، اس کو مان لو۔ تو پھر جب مان لیں تو وہ وہن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہن یعنی آپ وہن کو ایسے سمجھیں کہ کوئی انسان ہے تو وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں، ہٹا کٹا ہے، لیکن اندر سے بزدل ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، انٹرنل ویکنس کا شکار ہے، اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اٹھ کے کچھ کرے۔ وہ طاقتور آدمی ہے، مگر اسے کہا جائے کہ آپ اٹھیں ذرا یہ دروازہ کھول دیں، تو اس کے اندر کی جو کمزوری اور خوف ہے وہ اسے اتنا بزدل بنا دے گا کہ وہ اٹھ کے دروازہ بھی نہیں کھولنے پہ راضی ہوگا۔ جو وہن ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ ضعف ہے، اور ضعف کے نتیجے میں استقامت ہے، کیونکہ استقامت یہ ہے کہ پھر وہ سر جھکا دے گا اپنا، جہاں کہیں اس کو کسی اچھے کردار کی مضبوطی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہاں وہ بک جائے گا، وہاں وہ جھک جائے گا، وہاں وہ دب جائے گا، وہاں وہ سودا کرائے گا، وہاں وہ اپنا ایمان بیچ آئے گا۔ تو وہن، ضعف اور استقامت تینوں چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں اور ایک دوسرے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایمان والوں کی دعا کیا تھی، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، ان کی تو بس یہ دعا تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے یہ بتایا کہ ہیں تو میں اور آپ انسان ہی، عقیدے اور نظریے کی کمزوری کا شکار ہوں گے، کبھی ہم گھبرا جائیں گے، کبھی ہمارے اندر وہ وہن کی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی، ہمیں لگے گا کہ یہ دنیا، اگر میں نے دنیا حاصل نہ کی تو میں تو زندہ نہیں رہ سکتی، اور میں کیا کروں، میں کیسے زندگی گزاروں، اور مجھے یہ بھی چاہیے اور مجھے وہ بھی چاہیے۔ تو کبھی وہ وہن والی کمزوری آئے گی اور اس کے نتیجے میں ضعف اور استقامت بھی پیدا ہوگی، مگر اللہ رب العالمین کا کتنا شکر ادا کرے کہ وہ جو ایمان والے تھے نا، جو نبیوں کے ساتھ لڑے تھے، جو رب والے تھے، ربیون جو ہے وہ رب والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کوٹ کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ وہ بس ہر وقت اپنے رب سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور پھر دوسری چیز ہے وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں جو اسراف ہم سے ہو گیا، کیونکہ ربیین جو ہے نا
وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ ربانی ہے، وہ ربی ہے۔ اور عبرانی کا جو لفظ ہے اس میں ایمان والوں کو ربانی کہا گیا ہے۔ تو رب والے وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، مصیبتیں وہ برداشت کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی قوتوں سے بھی ٹکرا جاتے تھے۔ تو دیکھیں ہم نے قرآن میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت داود کا، حضرت سلیمان کا، لیکن یہ جو رب والے تھے نا، انہوں نے ہر دور میں اپنا سب کچھ لٹایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی آپ دیکھیں، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ لٹایا، ہر چیز اپنی جانیں قربان کی، اور پھر بڑے بڑے مارکے ان لوگوں نے سر کیے۔ لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں، ہم جو تیرے دین کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تیرے دین کی اقامت کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، تو اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دے۔ اور پھر دوسری دعا وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کام میں اگر ہم سے کوئی اسراف ہو گیا ہو، اور اسراف کو آپ دیکھیں ویسے جو ہے وہ جیسے شروع میں بتایا کہ اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ فضول خرچی کے اس میں آتا ہے نا، فضول خرچی۔ لیکن کام میں فضول خرچی کیا ہے؟ کام میں اسراف یہ ہے کہ جہاں آپ کو کچھ زیادہ کرنا تھا وہاں کم کر دیا، جہاں کم کرنا تھا کچھ زیادہ کر دیا۔ اور دیکھیں عبادت میں عبادت سے وہ غافل ہے اور حقوق العباد ہی میں لگا ہے، اور فرض عبادات تک اس کی چھٹ رہی ہیں۔ کوئی جو ہے وہ بس تسبیحات اور وظائف اور ذکر لے کے بیٹھ گیا، اور پھر اب دیکھیں اللہ کے دین کی اقامت میں جو ایک بیلنس، جو ایک توازن ہے وہ ہم انسان نہیں رکھ پاتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذنوب بخش دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوگی ان کو معاف کر دے۔ اور تیسری چیز اقدامنا کہ ہمارے کاموں مقدموں کو جما دے، ثابت کر دے، مضبوط کر دے، اپنی دنیا اپنی آخرت کے لیے جدوجہد پر لگے رہیں۔ اور پھر آخری چیز ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یعنی دل اور ارادہ اور جدوجہد، اور پھر اس اپنی کارکردگی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور اپنی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے پھر بھی عاجزی کے ساتھ وہ دعا کرتا جا رہا ہے، اور بالکل وہ اپنی نہ کسی اس کا جو بھروسہ ہے، نہ وہ اپنی چیزوں پر، نہ اپنے مال اور اسباب پر، بلکہ بس اللہ کی نصرت پر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ پھر اس کو دے گا ثواب الدنیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ پھر ایمان والوں سے دنیا کے وعدے نہیں، کیا ان کو نہیں کھانا کھانا ہوتا؟ کیا ان کو آرام نہیں کرنا ہوتا؟ کیا ان کو گھر نہیں بنانے ہوتے؟ کیا ان کو اپنی بیویاں اور بچے نہیں چاہیے ہوتے ہیں؟ ہاں ملے گا، تو اس رستے میں بھی ملے گا۔ یہ سمجھ لینا کتنا خوبصورت اور کتنا بیلنس کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کہ جو اللہ کی راہ میں نکلیں اور نبیوں کے ساتھ دیں، اور پھر وہ کوئی کسی وہن اور ضعف اور استقامت کا شکار نہ ہو، اور پھر اپنی کارکردگی کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہے نا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں پھر دنیا میں بھی دے گا وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی اس سے اچھا بدلہ، اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں شکر، 2 دفعہ شکر، پھر صبر، اور اب یہاں احسان، کتنی خوبصورت ربط ہے نا پورے رکوع کی آیات میں۔ پھر احسان یہ ہے کہ اللہ کی دین کی خدمت آگے بڑھ کر خود، تو اب دیکھیں اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے میری بہنوں، نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین نے تو غالب آنا ہی آنا ہے، کوئی اس کو چاہے نہ چاہے، کوئی اس کو پسند کرے نہ کرے،
لیکن اللہ کے دین کو غالب آنا ہی آنا ہے. بات تو میری اور آپ کی ہے. تو ہم اگر آگے بڑھ کر اپنے آپ کو رب کی اطاعت اور بندگی کے لیے اور اس کے دین کے انقلاب کے لیے پیش کر دیتے ہیں تو یہ درجہ احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، یہ جو حب کا لفظ ہے مجھے یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. جس سے محبت ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی خامیاں بھی انسان نظر انداز کرتا ہے اور اس کی تھوڑی کارکردگی کو بھی قبول کر لیتا ہے. اور ہماری تو یعنی جس سے محبت ہے نا، یقین کریں ہمارے اب دیکھیں جو میاں بیوی جس میں محبت ہے تو بیوی جو ہے وہ کچھ کرنا بھی کرے تو شوہر کو چونکہ محبت ہے نا اس سے، تو وہ اس کی کسی کارکردگی پر وہ سوال نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کو بہت محبت ہے اپنی بیوی سے. وہ اس کی خوشی کو مقدم رکھ کے اس کے لیے وہ سب مہیا کرتا ہے اور اس محبت میں جو زندگی گزرتی ہے. تو اللہ تعالی کو جب محبت ہو جائے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ پھر ہماری تھوڑی کارکردگی کو قبول کر لے. ہماری وہ جو کوشش ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. بعض اوقات ہماری کوشش کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا، کوئی اس کو کوئی درجہ نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ اس کارکردگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو لے بھی رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ محبت کر لے تو ہمارے دلوں کی دل کیوں نہیں اللہ کی محبت سے بھریں گے؟ محبت تو دو طرفہ عمل ہوتا ہے نا. اگر آپ اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ بھی محبت کرے گا. اور اللہ کس سے محبت کرے گا؟ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرے گا. اور جب اللہ محبت کرے گا تو پھر وہ ہمارے دلوں کو بھی اور زیادہ اپنی محبت سے بھر دے گا. اللہ اپنی محبت ہمیں عطا کرے، ہمیں احسان کا درجہ عطا کرے اور ہمیں صبح دوپہر شام رات ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرح ہمت اور قوت اور طاقت کے ساتھ اس کے دین کے لیے کھڑے رہنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں جسمانی مضبوطیاں بھی عطا کرے اور ہمیں اندرونی ہماری ایمان کو مضبوط کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس ایمان کو جما دے، ہمارے دل کے اندر اس کو گاڑ دے. جب دل میں وہ ایمان گڑ جائے گا نا تو ہماری تھوڑی کوشش بھی نتائج اللہ کی رحمت سے دینے لگ جائے گی. تو اللہ ہمیں وہ محبت عطا کرے، ہمارے بچوں کو ایمان کی محبت عطا کرے، ہمارے زوج کو ایمان کی محبت عطا کرے، ہمارے والدین کو اللہ اپنی محبت عطا کرے، جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی محبت کے باغوں میں رکھے. جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی محبت کے باغوں میں رکھے اور ان سے محبت کرے. کیونکہ جس سے وہ محبت کرے گا اس کی تھوڑی کارکردگی کو بھی، اس کی ٹیڑھی میڑھی کج خراب کوششوں کو بھی وہ قبول کر لے گا. اس کی تھوڑی تھوڑی عبادتوں کو، اس کے تھوڑے تھوڑے ذکر کو، اس کی تھوڑی تھوڑی دعوت اللہ کو بھی وہ قبول کر لے گا. تو اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور ہمارے سب پیاروں کو بھی یہ محبت عطا فرمائے اور درجہ احسان والی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.